جناب صدر، معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم۔ آج مجھے اس پروقار تقریب میں جس موضوع پر لب کشائی کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے شاعر مشرق، مصور پاکستان علامہ محمد اقبال۔ علامہ محمد اقبال 9 نومبر 1877 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ اس روز اقبال نے نہیں بلکہ ایک ایسی شخصیت نے جنم لیا جو آج بھی ایک عظیم کردار کی حیثیت سے زندہ ہے۔ صدر ذی وقار اقبال نے جس دور میں آنکھ کھولی وہ مسلمانوں کی بدحالی کا دور تھا۔ مسلمان جو کبھی جاہ و حشمت کے اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے، غیر ملکیوں کی بربریت کا شکار ہو کر ظلم و ستم کی گہرائیوں میں گر چکے تھے اور غلامی کی زنجیر میں جکڑے ہوئے تھے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا۔ صدر عالی وقار علامہ محمد اقبال وہ دانائے راست تھے کہ جس نے مسلمانوں میں الگ وطن کے لیے جذبہ پیدا کیا اور اپنی شاعری کے ذریعے خودی کا پیغام دیا۔ علامہ اقبال نے مسلمانوں میں امید کی کرن بیدار کی۔ فرزند اسلام غفلت کی نیند سو رہے تھے۔ ایسی صورتحال میں اقبال کی سوچ آزادی کا ترانہ بن کر گونجی۔ منزل سے آگے بڑھ کر منزل تلاش کر، مل جائے تجھ کو دریا تو سمندر تلاش کر، ہر شیشہ ٹوٹ جاتا ہے پتھر کی چوٹ سے، پتھر ہی ٹوٹ جائے وہ شیشہ تلاش کر۔ جناب صدر، شاعر مشرق، مصور پاکستان علامہ محمد اقبال نے اپنی مشہور تصانیف بانگ درا، بال جبریل اور ضرب کلیم کے ذریعے برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کیا۔ علامہ اقبال کے ارادے پختہ اور غیر متزلزل تھے۔ انہیں نوجوانوں سے بہت امیدیں وابستہ تھیں۔ جوانوں کو میری آہ سحر دے، پھر ان شاہین بچوں کو بالوں پر دے، خدایا آرزو میری یہی ہے، میرا نور بصیرت عام کر دے۔ صدر ذی وقار علامہ اقبال نے مسلمانوں کے لیے الگ وطن کی ضرورت کو محسوس کیا۔ علامہ اقبال نے 1930 میں الہ آباد کے مقام پر منعقد ہونے والے مسلم لیگ کے اجلاس میں واضح طور پر دو قومی نظریہ پیش کرتے ہوئے قیام پاکستان کا تصور دیا۔ ان کی شاعری نے مسلمانوں میں ایک نیا ولولہ اور جوش پیدا کیا۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہی ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ صدر عالی وقار علامہ اقبال نے اپنی قوم کو شاعری کے ذریعے عظیم اسلاف کا شعور دیا۔ انہوں نے مشرق اور مغرب کی تہذیب و تمدن کا موازنہ کیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ یورپ کی ظاہری شان و شوکت عارضی ہے، ان کی چمک دمک وقتی ہے، جبکہ اسلام کی حقیقت لازوال اور دائمی ہے۔ صدر ذی وقار علامہ اقبال کو اپنی ملت اور نوجوانوں سے خصوصی لگاؤ تھا۔ ان کی شاعری مسلمانوں کے لیے بھی تھی اور عالم انسانیت کے لیے بھی۔ انہوں نے نوجوانوں کو شاہین سے منسوب کیا کیونکہ شاہین ہمیشہ محو پرواز رہتا ہے اور طاقت اور محنت کے بل بوتے پر آسمان کی بلندیوں کو چھو لیتا ہے۔ اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی صورت فولاد۔ صدر عالی وقار علامہ محمد اقبال نے جو شمع جلائی اس کی روشنی خود تو نہ دیکھ سکے، لیکن اسلامی جمہوریہ پاکستان دنیا کے نقشے پر پوری شان و شوکت سے ابھرا اور بفضل خدا آج بھی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ ہم سب کا اولین فرض ہے کہ ملکی ترقی و خوشحالی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر، ہو جائے گی تیری مشکل آسان پڑھا کر۔ پڑھنے کے لیے اگر تجھے کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر۔ شکریہ۔